اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہم۔ اللہ پاک کی خاص کرم نوازی اور اس کی مہربانی کی بدولت آج ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات کے متعلق گفتگو ہے کہ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کی امتیازی اور منفرد خصوصیات کون سی ہیں۔ اس وقت میرے سامنے کم و بیش 22 خصوصیات ہیں جو اس مہینے کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اور یہ سب مہربانیاں اس وقت ایک مسلمان کو عطا ہوتی ہیں جب وہ نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے۔ جیسے دفتر میں ڈیوٹی جوائن کرنے سے اس سکیل کی ساری تنخواہ اور مراعات کا وہ حقدار بنتا ہے، بس اسی طرح جب ایک عام انسان نبی کریم کے دامن سے وابستہ ہو کر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو یہ ساری برکتیں عطا ہوتی ہیں۔ تو ساری عظمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ امتیں پہلے بھی گزری، 1.25 لاکھ انبیاء گزرے، ان کی امتیں بھی گزریں، مگر جب مسلمان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر ایک نیا رنگ ملتا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے سے ہمیں سارا جہان ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا اور رحمان ملا۔ یہ سب کرم ہیں اللہ پاک کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یہ پہلی خصوصیت تھی۔ دوسری، اس مہینے کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیہ لیلۃ، اس مہینہ میں لیلۃ ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ شب قدر ہے۔ تو یہ دوسری خصوصیت اس مہینے کو حاصل ہے۔ سو اس لیے ہم ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ ہم اس رات کی عبادت کریں گے۔ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو یہ دوسری عظمت اس ماہ رمضان کو اور مسلم امت کو عطا ہوئی۔ تیسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ باقی مہینوں میں آپ جو بھی نفلی کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں جب آپ کوئی نفلی کام یا نفل پڑھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادا فریضۃً، جس شخص نے رمضان المبارک میں نفلی کام عبادت کا ادا کیا، ادا فریضۃً، گویا اس نے غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا۔ تو اس مہینہ میں نفل کا درجہ فرض کے برابر ہے۔ یہ ایک تیسری خصوصیت تھی۔ تو ہر نیکی کی عظمت بڑھ گئی نا جی، نفلی کام فرض کے برابر۔ چوتھی خصوصیت فرمایا جو شخص اس مہینہ میں اللہ کی طرف سے جو اس پر فرض ہے، اس ماہ میں جو ایک فرض ادا کرے گا، کریم آقا نے ارشاد فرمایا کان کمن ادا 70 فریضۃً،
ادا تو اس نے ایک فرض کیا نا اس مہینہ میں، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے 70 فرض ادا کی، ایک فرض 70 کے برابر۔ اس مہینہ میں نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر۔ یہ چوتھی خصوصیت تھی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ قرآن کریم نے حکم دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے وہ اس میں روزہ رکھے۔ تو روزے میں سارا دن انسان کچھ نہیں کھاتا، نہیں کچھ پیتا، تمام چیزوں سے بچا رہتا ہے تاکہ اس کے روزے میں کمی نہ آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار کرانے کا، دوسرے کا روزہ افطار کرانا، اس کو اسباب فراہم کرنے، کسی کا روزہ افطار کرانا، اس کا اجر و ثواب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 فائدے بتائے۔ روزہ کسی کا افطار کرانے کے 3 فائدے یاد رکھا جائے۔ یہ خوبیاں ہیں، یہ خصوصیات ہیں، یہ پھول ہیں دین اسلام کے جو حضور نے ہمیں عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ افطاری کا اجر و ثواب کا پہلا فائدہ یہ ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا مغفرۃ لذنوبہ، جو شخص کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، یہ افطاری کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، ایک۔ دوسرا فرمایا وعتق رقبتہ من النار، اور یہ جب دوسرے کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ روزہ افطار کرانے کا یہ ہے کہ جس قدر اجر و ثواب روزہ دار کو عطا ہوگا، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب عطا ہوگا۔ یہ 3 فائدے روزہ افطار کرانے کے ہیں۔ گویا دین نے ہمارا ویژن وسیع کیا کہ ہر وقت تمہاری سوئی اپنے مفادات کے گرد نہ گھومتی رہے، بلکہ تمہاری محنت، تمہاری محبت، تمہارا رزق دوسروں تک پہنچے، بس پھر ان کی طرف سے جو خوشی ہوگی، دعائیں ہوں گی، وہ اور چیز ہوگی۔ تو یہ افطاری کے 3 فائدے تھے۔ چھٹی خصوصیت، اللہ اکبر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینہ میں فیہ کا لفظ ہے، رمضان المبارک میں یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مہینے کی فضیلتیں، خصوصیات بیان کی گئیں۔ تو مہینہ تو ایک ہی تھا، بس اتنا ہی کافی تھا، یہ سب کچھ مل جاتا، روزے کا ثواب مل جاتا، بات ختم ہوتی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ جیسے کوئی مہربان ماں باپ اپنے بچوں کی محنت پر خوش ہو کر اس کی مختلف ورائٹی کے انعام رکھتا ہے، تو یہ فلاں کام پر یہ میں پرائز دیں گے، ہم فلاں کام پر یہ انعام دیں گے، آپ کو فلاں چیز پر یہ انعام دیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث شریف جب نظر سے گزری، اللہ نے پورے مہینہ کے 3 حصے کر دیے۔ پہلے 10 دنوں کو اس پر اور انعام رکھا، دوسرے 10 دنوں پر اور انعام رکھا، آخری 10 پر اور انعام رکھا۔ یہ اس کی کرم کی، نوازشات کی، مالک کے کرم کی انتہا اور حضور کی امت پر خصوصی لطف و کرم کا ثبوت ہے۔ بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کریم کے محبوب نے ہمیں فرمایا کہ یہ مہینہ ماہ مقدس ایک جیسا نہیں ہے، یہ 30 دن
بلکہ اس مہینہ کا پہلا عشرہ جب آتا ہے، حضور نے فرمایا اولہ رحمتن، پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی خاص رحمت کا ہوتا ہے، اس کی رحمت نقطہ عروج پر ہوتی ہے۔ پہلے 10 دنوں میں رحمت اس کی نقطہ عروج پر ہوئی، پہلا عشرہ گزرا۔ معزز برادران، پہلا عشرہ گزرا، رحمت چھم چھم برستی رہی، وہ نہیں رکی، وہ اسی طرح اس تسلسل تواتر کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اس کی رحمت کا نزول پہلے عشرہ میں جاری رہا، ختم نہ ہوا۔ جب دوسرا عشرہ 11واں روزہ شروع ہوا، نبی پاک نے فرمایا بس وہ رحمت کا سلسلہ جو پہلے عشرہ میں جاری تھا وہ بھی جاری رہا۔ اس دوسرے عشرہ میں 11واں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک اللہ تعالیٰ مغفرت کا دریا بہا دیتا ہے، رحمت بھی جاری، مغفرت اس میں ایڈ ہو گئی۔ اب یہ 2 سمندر اس کے کرم کے جاری ہو گئے۔ 20 روزے یوں مکمل ہوئے، پہلے 10 میں رحمت کا سمندر برسا، وہ جاری تھا، دوسرے میں مغفرت کا سلسلہ جاری ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آخری عشرہ شروع ہوگا، وہ رحمت بھی جاری، بخشش بھی جاری تھی۔ پھر فرمایا وآخرہ عتق من النار، اور جب آخری عشرہ ہوتا ہے تو وہ دوزخ کی آزادی کا ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک دوزخ سے آزادیاں عطا فرماتا ہے۔ تو رحمت، مغفرت، دوزخ سے آزادی، یہ تینوں خزانے اس مہینے میں رب نے جاری کیے۔ بس جو اس میں روزے رکھتا گیا اسے رحمت بھی ملتی گئی، بخشش بھی ملتی گئی، جہنم سے آزادی بھی ملتی گئی۔ معزز برادران، اللہ نے 3 حصے کر کے اس مہینے میں اپنے خزانے بانٹے۔ کس قدر خوش قسمت، یہ سب رسول اللہ کی محبت اور حضور پر ایمان اور امت مسلمہ کا انعام ہے، جس کو خیر امت کہا اللہ نے قرآن شریف میں۔ سبحان اللہ، وہ تو افطاری کا اجر و ثواب تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کی 8ویں خصوصیت یہ ہے، افطاری تو کرا دی نا کھجور سے، آپ نے پانی کے گھونٹ سے بس افطاری ہو گئی، لیکن اگر آپ نے کھانا کسی روزہ دار کو کھلا دیا، اللہ اکبر، کسی روزہ دار کو آپ نے راشن لے کر دے دیا، کھانا کھلا دیا، تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً، جس نے روزہ دار کو کھانا کھلایا، وہ افطاری تھی، جس نے کھانا بھی روزہ دار کو کھلا دیا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پانی عطا فرمائے گا۔ اور اس حوض کوثر کے پانی کی خوبی کیا ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا لا یظمأ حتی یدخل الجنۃ، حوض کوثر سے پانی پینے کے بعد اس حوض کوثر کے پانی کی خوبی یہ ہے کہ وہ جب تک جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، اس کی پیاس کو ختم کر دے گا جس کو جام کوثر عطا ہوگا۔ یہ کہ کیوں ملا، یہ جام کوثر کیوں ملا؟ اس نے روزہ دار کو کھانا کھلایا تھا۔ معزز برادران، اللہ پاک کو اپنی محبوب کی امت سے اتنا پیار ہے، یہ ساری ورائٹیز کے انعامات اللہ پاک نے رکھ دی۔ یہ تھی 8 خصوصیات۔ اب میں بقیہ 5 اور خصوصیات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسند امام احمد اور البزاز اور البیہقی، ان 3 کتب میں یہ حدیث شریف، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کو رمضان المبارک کے حوالے سے 5 ایسی خصوصیات اللہ نے عطا کی ہیں لم تعطہن امت قبلہم، کہ جو
میری امت سے پہلے کسی دوسری امت کو عطا نہیں ہوئی۔ یہ خاص حضور نے خود بتایا، 1.25 انبیاء کی امتوں میں سے یہ 5 خوبیاں کسی کو نہیں عطا ہوئیں، اور یہ سب صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے وہ 5 خوبیاں آپ کو عطا کر دی۔ نمبر 1، سبحان اللہ، روزہ رکھنے کی وجہ سے معدہ خالی رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب معدہ خالی ہوگا تو اس میں ایک خاص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے جو شاید ہمیں بھی ناپسند ہوتی ہے، ہمیں بھی وہ بو اچھی نہیں لگتی، مگر روزے کے حسن کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے اللہ کو روزہ دار تو پیارا ہی ہے، مگر اس کے منہ سے جو ہلکی سی بو پیدا ہو جاتی ہے، نبی پاک نے اس کی اہمیت بتائی، ارشاد فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے، کستوری کی خوشبو سے زیادہ اللہ کو روزہ دار کے منہ کی خوشبو ہے۔ یہ پہلا انعام اس امت کو جو ملا اور کسی امت کے پاس نہیں ہے۔ دوسری چیز فرمائے وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، آپ نے روزہ رکھا، 5 بجے آپ کا روزہ شروع ہوا، 6 بجے تک چلتا رہا، آپ روزے میں رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی روزہ ہے، آپ کے اس روزے کے اثرات دوسری دنیا پر کیا پڑے، رمضان المبارک کی برکتیں آپ کے روزے کی وجہ سے کیا ہوئیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، روزہ داروں کے لیے سحری سے افطاری تک دریا کی مچھلیاں بھی بخشش کی دعائیں مانگتی ہیں۔ لیکن ان کو کیا ضرورت پڑی تھی، روزے تو ہم نے رکھے تھے، انہوں نے تو نہیں رکھے تھے، وہ اپنے لیے تو نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس روزے کی، روزہ دار کی عظمت اور روزے کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے لیے سمندروں میں، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اور تیسری کمال کی بات یہ، حدیث شریف سامنے جب رات میں لکھ رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی عمل اللہ کا ہے، بیان نبی کریم کا ہے، خوبیاں، عظمتیں، فضیلتیں آپ لوگوں کی ہیں۔ وہ تیسری خوبی جو اور کسی امت کو نہ ملی وہ آپ کو عطا ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً، ہر روز اللہ تعالیٰ روزہ داروں کے لیے جنت کو سجاتا ہے کہ میرے بندے آ رہے ہیں، میں ان کے لیے جنت سجاؤں۔ یہ ویسے تو فرشتوں کو ہی حکم ہوگا، حضور نے فرمایا یُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً، ایک دفعہ نہیں، آپ نے ہر دن روزہ رکھا، اللہ ہر دن جنت کو سجاتا ہے۔ آپ نے ہر روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر روز جنت کو سجاتا ہے۔ اور جنت کو بھی حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے آئیں گے، میرے بندے آ رہے ہیں، میرے بندے یہ اس لیے ہیں تاکہ ہمارا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو، ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ پھر فرمایا اس مہینہ میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، وَتُصَفِّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اس میں شیاطین کو، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور 14ویں خصوصیت اور اس حدیث کی اہم خصوصیت
کیا ہے؟ فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ آپ نے شروع کیا ماشاءاللہ، چھٹے پر ہم پہنچ بھی گئے، پتہ بھی نہیں چلتا، پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرے عشرے میں ہم داخل ہوں گے، پھر اس کے بھی 10 روزے یا 9 روزے ہیں، جب آخر میں پہنچتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا اعزاز کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اس آخری رات میں روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے، رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی، وہ سلسلے جاری رہے جب آپ اینڈ تک پہنچے، اور پھر سجدہ شکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس رات روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ معزز برادران، یہ سب فضیلتیں، پھر ابھی تو 6 روزے گزر چکے، مگر جو ہی یہ چاند طلوع ہوتا ہے ماہ مقدس کا، حضور علیہ السلام دعا فرماتے یا اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکتیں عطا فرما کر ہمیں رمضان عطا فرما۔ تو جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوا، 3 تبدیلیاں حضور نے ارشاد فرمایا۔ پہلی تبدیلی فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری تبدیلی فتحت ابواب الرحمہ، خاص رحمت کے در جو پہلے بند تھے، رمضان آیا تو اللہ نے رحمت کے در کھول دیے، آسمانوں کے بھی در کھلے، رحمت کے بھی در کھل گئے۔ اور تیسری تبدیلی کیا ہے؟ فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ، ٹھیک ہے جی، آسمان کے در کھلے، رحمت کے سارے در کھلے، اور فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پورے رمضان المبارک میں دوزخ کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور پورے رمضان المبارک میں جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ یہ خصوصیات ہیں اس مہینے کی، تاکہ ہمیں پتہ ہو ایک کمیٹی اگلی 10 لاکھ دن نکلنی ہے، پھر ہم زور لگاتے ہیں کہ میری کمیٹی بہت بڑی ہوگی جی، اس لیے میرے آقا نے ساری خوبیاں اپنی امت کو بتائیں کہ میرے غلاموں اس مہینے کی کوئی اہمیت کو سمجھنا، اس لیے حکم ہے کوئی تم سے لڑائی کرے تم نہ لڑو اس سے، تم کو یار میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ معزز برادران، اس مہینہ کی 19ویں خصوصیت، اللہ اکبر، ایک ایک نقطہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، طبرانی، ابن حبان اور ترغیب، یہ 3 کتب میں یہ حدیث۔ آپ صبح کو اٹھے، ٹھیک ہے جی، اعلان ہوا جی 4 بجے اٹھ گئے، 3:30 اٹھے، آپ تیاری کر رہے ہیں افطاری کی، سحری کی، دسترخوان پہ چیزیں وغیرہ جمع ہو رہی ہیں، آپ چیزیں لا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، وضو کر لیا آپ نے، سارا پورا عالم اسلام اٹھ گیا۔ یہ حدیث شریف پڑھ کر انتہائی خوشی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ تھا کہ میری امت کے جتنے افراد سحری کے وقت اپنے اپنے گھروں کے اندر سحری میں مشغول ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے سحری کھانے والوں پر درود اور رحمت نازل فرماتے ہیں۔ آپ کا وہ عمل رب کو اتنا پیارا ہے، اتنے محبوب وہ عمل ہے سحری کا وقت۔ معزز برادران، اگر اس میں آپ 2 نفل بھی پڑھ لیں، دعا مانگے، بالکل قبول ہے 101%۔ میں ابھی حدیث سناتا ہوں، اب سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے، کل مسلم کہا، دعاؤں کی قبولیت، یہ اس مہینے کی سب سے بڑی خوبی۔ معزز برادران، 30 روزے ہوں تو سنیں، اس کو ذہن میں رکھیں، 6 گزر رہے ہیں نا جی۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر مسلمان کے لیے رمضان المبارک کے ہر دن اور رات کے درمیان
ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یار کتنا بڑا کریڈٹ، کتنا بڑا انعام۔ اس کے بعد مجھے روزہ رکھو نہیں، آپ جس مہینے میں گزر رہے ہیں اللہ کے اس انعامات کے تسلسل کو ذہن میں رکھیں۔ 30 روزے تو 30 دعائیں قبول، ٹھیک ہے جناب، اس کو ذہن میں رکھ کر مانگیں اور بدل بدل کے مانگیں۔ ایک دعا بار بار بھی مانگ سکیں لیکن اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب ظہر کے ٹائم مانگیں، فرضوں کے بعد ضرور دعا مانگیں۔ عموماً ہم نا بس فرض پھیر دو دعا کے بغیر ہی کئی لوگ اٹھ جاتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے، سنی جاتی ہے اللہ کے ہاں، وہ یا تہجد کا وقت ہوتا ہے یا ظہر کی نماز فرضوں کے بعد جو دعا ہوتی ہے۔ تو 30 اگر روزے ہوں گے تو 30 دعائیں قبول ہیں، کنفرم ہیں۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں خصوصیت کے ساتھ، اس مہینہ میں اللہ کا نظام بدل جاتا ہے عالم بالا کا۔ کچھ وہ فرشتے ہیں یحملون العرش، حاملین عرش ان فرشتوں کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، عرش کو اٹھا رکھا، وہ بھی فرشتے ہیں۔ یہ 24ویں سپارے میں اس کا بیان ہے، یحملون العرش، وہ فرشتے ہیں جنہوں نے عرش، اللہ کے عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اللہ پاک ان کو حکم دیتے ہیں اس مہینہ میں تم اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو، میرے نبی کی امت کے جو روزہ دار ہیں جب وہ دعا مانگیں تو تم ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ ہم کس قدر غفلت میں اور وہ کس قدر کرم پر ہے ہم پر۔ یقین کر لیں اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے، آپ کو لازماً بخشنا چاہتا ہے، لازماً وہ بخشنا چاہتا ہے۔ معزز برادران، اور 22ویں خوبی یہ ہے، قربان جائیں محدثین کو سلام، استادوں کو سلام، ماں باپ کو سلام، جنہوں نے ہمیں دین سکھایا۔ یہ حدیث شریف مشکات میں ہے جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، ٹھیک ہے جی، فرمایا روزہ دار کے لیے خاص طور پر 2 خوشیاں ہیں۔ رزلٹ آئے گا نا، فرسٹ ڈویژن آئے گی تو خوشی ہوگی نا، میٹرک کی ماشاءاللہ۔ تو جب آپ کو ان چیزوں سے خوشیاں ملتی ہیں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے لیے اللہ نے 2 خوشخبریاں، 2 خوشیاں رکھ دی ہیں۔ فرمایا ایک خوشی جو ہر روز ملتی ہے، فرمایا عند الافطار، ایک وہ خوشی ہے جو روزہ افطار کرنے کے وقت حاصل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، میرا روزہ ایک مکمل ہو گیا، الحمدللہ، بندے کو بڑا سکون ملتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، سکون ملا، روزہ فرض ہوا، اطمینان ملا، ایک یہ خوشی۔ اور فرمایا دوسری خوشی عند لقاء ربہ، جب روزہ دار اپنی زندگی کے رمضان المبارک کے روزے رکھتا رہا اور جب قیامت والے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا، نبی پاک نے فرمایا اس وقت تو اہم خوشی حاصل ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے یہاں لکھا، فرمایا اس وقت جو روزے کی وجہ سے خوشی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے روزہ دار میرے بندے روزہ رکھنے والے، دنیا کی زندگی میں جو میں نے کہا تھا تو نے کیا تھا، اب جو تو کہے گا میں کروں گا۔ یہ مفتی صاحب کے الفاظ ہیں، اللہ ہمارے استادوں کے درجے بلند فرمائے۔ معزز برادران، اب میں اسی حوالے سے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا قول پیش کر کے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سال کے باقی جتنے 11 مہینے ہیں، اس 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، خوراک ہے، لباس ہے، سانس لے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سال کے باقی 11 مہینوں میں اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، وہ رمضان المبارک کی نعمتوں اور رحمتوں کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔
وہ رمضان المبارک کی رحمتوں کے سمندر کا 11 مہینوں کی نعمتیں جتنی ہیں وہ ایک قطرہ، تو قطرے کو نہیں گن سکتے تو پھر رمضان المبارک کے سمندر کا کیا حال ہوگا۔ دوسرا، حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے فرمایا اس مہینہ میں جس شخص کو عبادات کے ذریعے سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے پورے سال میں اطمینان عطا فرمائے گا۔ اور جو اس مہینہ میں پریشان رہا، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، اس لیے اپنی بقیہ معاملات کو مختصر کریں۔ اور سکون کہاں ملتا ہے؟ یاد او سرمایہ ایمان بوت، اور ہر گدا از یاد او سلطان بوت۔ اللہ کی یاد سے سکون، اللہ کی عبادت سے سکون۔ فرمایا جو اس مہینہ میں پریشان بے چین رہا وہ سارا سال پریشان رہے گا۔ یہ تھیں 22 خصوصیات، انشاءاللہ اس کو بھی کمپوز کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں میرے لیے، میں نے آپ کے لیے وہاں بھی دعائیں سب کے لیے مانگی، وہ انشاءاللہ العزیز۔ اب میں آخری باتوں میں صرف 5 منٹ میں 7 منٹ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا وصال ہوا 10 رمضان المبارک کو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو باتوں جوگے ہیں نا، کچھ کر لیا تو باقی باتیں کرتے رہے۔ اس دور کو ذہن میں لائیں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ، ان کی عظمتوں کو سلام ہو۔ حدیث نبوی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص کو 4 چیزیں عطا ہوئیں، جس شخص کو 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا ہو گئی، کچھ نہیں پیچھے بچا، وہ سب آپ کو مل گیا، دنیا کا بھی آخرت کا، ہر کمال، ہر خوبی، ہر نعمت آپ کو مل گئی۔ نمبر 1، قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل، لساناً ذاکراً، اور ذکر کرنے والی زبان، و بدناً علی البلاء صابراً، اور ایسا جسم جو اللہ کی تکلیفوں پر صبر کرنے والا ہو۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا جسم، اور چوتھا فرمایا صالحہ پاک دامن بیوی، ایسی بیوی جو اپنے خاوند کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ چاروں جس کو عطا ہوئیں اسے سب کچھ مل گیا۔ تو اس حدیث شریف کے مطابق حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے شکر کرنے والا اعلیٰ دل عطا کیا، حضور کو ذکر کرنے والی زبان عطا کی، نبی پاک کو صبر کرنے والا جسم عطا فرمایا۔ اسی طرح جو چوتھا معیار تھا تقوی اور حسن و کمالات والی اعلیٰ زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عطا فرمائی۔ یہ چاروں چیزیں ملیں تو ساری خوبیاں میرے آقا کو عطا ہوئیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو سلام۔ یہ منفرد جو پوری کائنات کی کسی عورت کو یہ مقام نہیں ملا جو دوسری خصوصیت ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی۔ معزز برادران، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جبرائیل امین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو، غیر مسلم نے ایک سیرت میں لکھا کہ 2500 فٹ کی بلندی پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ غار حراء 2500 فٹ کی بلندی پر ہے، نبی کریم علیہ السلام وہاں عبادت اور اعتکاف میں اور اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے، تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی محبت پر آفرین ہے۔ لکھتا ہے وہ رائٹر عیسائی ہو کر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے ملکہ عرب کی ہمت اور جرأت پر سلام کہ اتنی ناز پروردہ ہونے اور نعمت اور دولت کی زندگی بسر کرنے کے باوجود اتنی بلندی پر غار حراء پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر جاتی اور آتی۔
5 کلومیٹر کا فاصلہ. کھانا لے جاتی واپس آتی، پھر اس خدمت کا صلہ کیا ملا؟ وہ ایسا صلہ ملا جو پوری کائنات کی عورتوں میں سے کسی کو نہیں ملا. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگے، ابھی خدیجہ یا رسول اللہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ایک برتن لا رہی ہیں جس میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں، وہ حاضر ہوتی ہیں. جب وہ آئیں آپ کے پاس، جب حضرت خدیجہ آئیں تو انہیں کہہ دیں کہ ان کا رب ان کو سلام کہہ رہا ہے. اور جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا بھی سلام کہہ دیں. معزز برادران، اور پھر دوسری خوشخبری کہ انہیں جنت میں ایسے محل کی خوشخبری دے دیں جو موتیوں کا خالص بھرا بنا ہوا گھر ہوگا، جس کے اندر کوئی رنج الم نہیں ہے. تو اللہ کا سلام حضرت خدیجہ کے نام، یہ ایسا اعزاز ہے جو کسی خاتون کو نہ پہلے عطا ہوا نہ بعد میں. آخری بات، حضرت شیخ نے مدارج النبوہ میں، اور یہ اور ٹائٹل تھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، گھر تشریف لائے کیونکہ اللہ کا قرآن اترا تھا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قلب مصطفیٰ پر 30 سپارے اترے تو پہلی وحی تو اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے سرکار کا جسم پاک میں کپاہٹ تھی. فرمایا زملونی زملونی، مجھ پر چادر کمبل اڑا دو. بس پھر حضرت خدیجہ کو یہ پہلا شرف ملا، ایک تو حضور کو تسلی دی، یہ کمال فراست. حضرت شیخ لکھتے ہیں حضور کو تسلیاں دی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی دستگیری فرماتے ہیں، صلہ رحمی رشتہ داروں کے حق ادا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. یہ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ کی کمال دانائی ہے. بس پھر جب وہ وحی پہلی اتری تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ پہلا اعزاز ہے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لائیں، اولین خاتون اسلام. یہ حضرت شیخ نے لکھا کہ آپ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئیں اور ان پر کسی مرد یا کسی عورت کو تقدم فی الاسلام حاصل نہیں ہے. سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. اور حضرت شیخ نے یہ اور بات لکھی، فرمایا سیدہ خدیجہ کی فضیلت میں بس اتنا کافی ہے. سیدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کی فضیلت میں فرمایا اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جیسی بیٹی عطا فرمائی. یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ عنہا، جنت المعلیٰ میں آرام فرما ہیں. دعا فرماؤ اللہ رب العالمین ان پیاروں کے صدقے سے پوری امت پر رحم فرمائے. آمین.